السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب کو عربک اینڈ اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے، الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں، الحمدللہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا۔ اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان سے پہلے جنوں کو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا۔ ہم نے انسان سے پہلے جنوں کو گرم ہوا کے آگ سے پیدا کیا۔ زمین پر جن ایک زمانے تک رہے، لیکن جب زمین پر انہوں نے فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنوں کو زمین کے اندر پہنچا دیا۔ اس وقت ابلیس کو کچھ فرشتے آسمان کی طرف لے گئے اور وہاں اس کی پرورش کی۔ ابلیس اللہ کی عبادت اور معرفت میں بہت بڑھ گیا، یعنی ابلیس بہت عبادت کیا تھا اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے فرشتے ابلیس کو آسمان میں لے کے گئے تھے۔ نمبر 2، آسمان میں جانے کے بعد ابلیس نے اللہ کا حکم کو نہیں مانا۔ یہ سبق نیکسٹ آنے والے سبق میں پڑھیں گے ہم۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی چادر بچھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ملایا اور پھر کر فرمایا، اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے بھر کر فرمایا، اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اپنے سینے سے لگایا، پھر میں اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ایک فرض کے بارے میں۔ نمبر 3، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا فرض ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ خود کو اچھے اخلاق کا عادی بنائے۔ شریعت کی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے بچے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یعنی ایمان والوں میں مکمل پورے کے پورے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، کھانے کی سنتیں۔
حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، بسم اللہ کہو۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ خلاصہ، اس حدیث سے کھانے کی 3 سنتیں معلوم ہوئیں: بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے آگے سے کھانا، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دوسرا دائیں ہاتھ سے کھانا، تیسرا اپنے آگے سے کھانا۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ دوسروں کی باتیں سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سننے سے جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کو اہم سمجھنے کا وبال۔ دنیا کو اہم سمجھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کو اہم سمجھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو زیادہ اہم سمجھے، اور جب وہ دنیا کو اہم سمجھنے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی دنیا سے بھی زیادہ دین کو اہمیت دینا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ زمین کا زبردست زلزلہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قیامت کے دن زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو نکال پھینکے گی، تو انسان اس حالت کو دیکھ کر کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا؟ اس دن زمین وہ تمام چیزیں بتا دے گی جو اس پر کی گئی ہوگی کہ فلاں شخص نے مجھ پر یہ اچھا یا برا عمل کیا تھا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ کھجور کے پتوں کے راکھ سے زخم کا علاج۔ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھوتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی بہاتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ کو
راکھ ہو گیا تو اس راکھ زخموں پر لگا دی گئی جس سے خون بند ہو گئی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ یعنی کچھ بھی کام کرو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بول کے نیت رہنا چاہیے۔ ہر جگہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہم کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر سے کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے، پورے اچھے عمل کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ استغفر اللہ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔